بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 8 چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزہ کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، روزہ میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزہ میں کراہت آ جاتی ہے۔ یہ کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ چکھنے یا چبانے میں کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ جاتا رہے گا۔ نمبر 3، ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو مکروہ ہے۔ نمبر 4، بیوی سے دل لگی کرنا۔ روزہ میں بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ نمبر 5، روزہ کی حالت میں قصداً تھکا دینے والا عمل انجام دینا۔ ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے مکروہ ہے۔ نمبر 6، بحالات روزہ گناہ کرنا۔ روزہ کی حالت میں ہر گناہ کا کام خواہ قولی ہو یا فعلی روزہ کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 7، کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 8، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔